پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے جس بات پہ اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، نواسۂ رسول سیدنا امام حسین کا سر انور قلعے میں ہے اور سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی جی؟ اور سلام کا جواب دے کے دنیا کو بتایا حسین مرا نہیں۔ آپ بولے نہیں جی، حسین زندہ ہے۔ اللہ اکبر! کیا حسین زندہ ہے؟ اگر حسین زندہ ہے نواسا ہو کے، تو یارو جس کا یہ نواسا ہے وہ نانا۔ ہائے 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 ہائے! کو بات سمجھ آئی ہے جی؟ جس کا یہ نواسا ہے وہ نانا۔ تو میرے مصطفیٰ نے اس لیے تو فرمایا تھا نا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، بولیں بولیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ او یارو جس سے حسین ہے، جس سے حسین ہے، جس سے حسین ہے، اگر یہ حسین زندہ ہے تو جس سے ہے، سوچنے والی بات ہے نا جی۔ اب یہ قافلہ جب صبح ہوئی تو یہاں سے چلا، چلتا چلتا کوفے کی طرف، دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ راستے میں پانی کی ضرورت پڑی، قافلے والوں کو پیاس لگی، تپتی دھوپ تھی، قافلہ رک گیا۔ ابن زیاد نے اپنے لیے خیمہ لگوایا دھوپ سے بچنے کے لیے، اور پاک بیبیوں کو کڑیل دھوپ میں کھڑا کیا۔ ہائے ہائے ہائے! مصطفیٰ کے شہزادوں اور شہزادیوں کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا درخت نظر آیا، سیدہ سکینہ۔ ہائے ہائے! کیا بات ہے! اللہ اکبر! آپ کڑیل دھوپ سے نکلی، اس درخت کے سائے میں مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئی۔ ہائے ہائے! کہاں حسین کے سینے پہ سونے والی! اور آج دیکھیں، مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئی۔ اتنے میں پانی آ گیا، سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ پانی آیا، ابن زیاد نے کہا چلیں قافلہ۔ اب قافلہ یہاں سے چل پڑا۔ امام کا سر انور نیزے پہ تھا اور ایسے ہاتھوں میں نیزہ پکڑ کے نا بندہ قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا۔ تھوڑا قافلہ چلا تو اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ گرا اور گر کے زمین کے اندر گھڑ گیا، دب گیا۔ پھر اس نے آگے ہو کے پکڑا، نیزہ زمین سے نکلتا نہیں۔ اس نے کوفیوں کو بلایا، سارے ٹل لگا کے تھک گئے پر نیزہ نہیں نکلتا۔ ابن زیاد نے سیدنا امام زین العابدین کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے، زین العابدین تیرا باپ آگے نہیں جاتا، نیزہ گھڑ گیا ہے، دب گیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ امام زین العابدین عمر ہے 13 سال، کربلا کا بیمار۔ یار سوچنے والی بات ہے، یہ عمر تو ہوتی ہے نازوں پہ پلنے والی، نخرے دیکھنے اور دکھانے والی عمر ہوتی ہے نا جی، ایسی ہے جی، لاڈلا پن ہے۔ اور آج دیکھیں سارا کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر یہ ابن زیاد آپ کے پاس آیا اور آپ سے آ کے کہتا ہے کہ آپ کے ابا آگے نہیں جاتے۔ سید بول کے کہتا ہے، لگتا ہے ہمارے قافلے میں سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہمارے قافلے میں سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے۔
سیدہ زینب سے کہا پھپھی جان آپ ذرا آواز دے کے پوچھیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا حضور کے شہزادوں یا شہزادیوں میں سے؟ سب کی آوازیں دی سب کو، سب نے لبیک آگے سے کہا، سیدہ سکینہ کی آواز نہیں آئی۔ اوئے ہوئے ہوئے، بی بی زینب کہتی ہے زین العابدین لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، وہ سوئی تھی شاید ادھر ہی ہے۔ اب کچھ شام ڈل گئی تھی، سیدہ زینب جیسے پیچھے مڑی اس مقام پر پہنچی جہاں قافلہ رکا تھا۔ اس مقام پر جب پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ جس درخت کے نیچے سیدہ سکینہ سرہانہ بنا کے مٹی کا لیٹی تھی نا، اسی درخت کے نیچے ایک نقاب پوش خاتون ہے جس نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور ہاتھوں میں لے کے چھوٹی چھوٹی زبان سی سکینہ اس سے باتیں کرتی ہے اور کربلا کا آنکھوں دیکھا حال سناتی۔ آئے ہائے، میرے بھائی کے ساتھ یہ ہوا، میرے بابا کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ اتنے میں سیدہ زینب بھی پہنچ گئی، آواز دے کے کہا او خاتون تیرا بھلا ہو کہ تو نے ہماری سکینہ کا خیال کیا۔ تو ہے کون کہ جس نے ہماری سکینہ کو سنبھالا؟ آگے سے آواز آتی ہے زینب تو نے پہچانا نہیں؟ میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ اماں جان آپ؟ کہا ہاں۔ جب قافلہ چل پڑا سکینہ رہ گئی تو آواز آئی فاطمہ جلدی جا، سکینہ کا خیال کرنا کہیں بچھڑ نہ جائے۔ اللہ اکبر، بس اتنا جملہ کہا، اتنے میں یہ خاتون غائب ہو گئی۔ آپ نے سیدہ سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما۔ جیسے قافلے کے پاس آئیں تو قافلہ امام حسین کا سر انور جو زمین پہ دبا تھا، گڑا تھا، جس کو اتنے بندے نہیں اٹھا سکتے تھے، جیسے سیدہ سکینہ آئی تو ایک بندے نے وہ گڑا ہوا سر انور پکڑا، امام کا سر انور۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو مطلب کیا بنا؟ حسین تن سے جدا ہو کے بھی اپنی اولاد کو بھولا نہیں۔